سرخانچل سیزن 2 تانے تار ناولز قسط نمبر 19۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جبکہ حیدر کے پاس نیند نام کی کوئی بھی چیز نہیں بھٹک رہی تھی۔ وہ موبائل یوز کر کر کے اکتا چکا تھا۔ اس نے موبائل بستر پر پھینکا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرا تو ایک دم تکلیف کی ٹھیس سی اٹھی اور اس نے اپنا ہاتھ فوراً کھینچ لیا۔ سامنے دریافت اس کے لاکھ سنانے کے باوجود وہیں تھا۔ وہ سو رہا تھا۔ وہ اٹھا، پاؤں میں چپل ڈالی اور گہرا سانس بھرا۔ ہفتہ ہونے کو آیا تھا وہ یہیں پر تھا اور اسی بیکار ہاسپٹل کے یونیفارم میں۔ اس نے آمین سے 2-4 دن پہلے اپنے کپڑوں کے لیے کہا دیا تھا اور وہ لے کر بھی آیا تھا، مگر اسے چینج کرنا یاد نہیں رہے اور وہ حیرانگی سے خود پر افسوس کرتا اپنے کپڑے اٹھا کے واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کا چہرہ دھل کر اور بھی نکھر گیا تھا، جبکہ اپنے لباس میں وہ مزید ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سر پر پٹی بندھی تھی، جبکہ بلیک شرٹ اور بلیک ہی پینٹ پہن لی تو اس کا روشن چمکدار چہرہ اس سیاہ رنگ میں آب و تاب سے چمکنے لگا تھا۔ اس نے بازو کونیوں تک فولڈ کیے اور روم کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ باہر نکل کر احساس ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ وہ سیدھا چلتا گیا، ایک لمبی راہداری اور ایک کمرے کے ساتھ جوڑا دوسرا کمرہ، اور ہاسپٹل بھی کافی خوبصورتی سے بنایا ہوا تھا۔ کافی فریش ماحول تھا، کسی لگژری ہوٹل کی طرح۔ اسے راہداری کے آخر میں مڑنے والے ایک نکڑ سے کچھ آوازیں آنے لگی۔ وہ بہرحال سیدھا چلتا جا رہا تھا، مقصد یہاں سے باہر نکلنا تھا۔ دونوں جیبوں میں بازو ڈالے، جیسے ہی اینڈ میں پہنچا ویسے ہی تھم گیا۔ وہ سامنے ہی بیٹھی تھی، کسی سے بات کر رہی تھی، جبکہ اس کی وہی دوست اس کے ساتھ تھی۔ حیدر کی جانب دیکھتے ہی ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ حیدر اسی کی جانب مڑ گیا، جبکہ ساتھ کھڑا سارم بھی مڑا۔ سارم اور حیدر کی نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ حیدر بے حد سنجیدہ دکھ رہا تھا۔ عرشا تو حیدر کے حلیے پہ فدا ہی ہوگی۔ پہلے وہ کم ہاسپٹل کے سٹاف کے لیے کرش بنا ہوا تھا کہ مزید وہ اپنے آپ کو سنوار کر نکلا تو عرشا تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ سارم نے گہرا سانس بھرا۔ میں پھر بھی تم سے کہوں گا تمہیں گھر چلنا چاہیے، تھک گئی ہوگی، تم پورے ایک ہفتے سے یہاں موجود ہو۔ سارم کا فکر مند لہجہ حیدر کو چکا گیا۔ وہ سکون سے دونوں ہاتھ رکھے ٹیبل پر سارم کو گھور رہا تھا۔ نہیں سارم بھائی، ہم ٹھیک ہیں، آپ ہماری فکر نہ کریں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں جانتا ہوں تم کتنی چیکو، فی الحال میں جا رہا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ سارم بولا اور ایک نظر حیدر کو دیکھ کر لائبہ کا ہاتھ جو بے دھیانی میں وہ ٹیبل پر رکھے کھڑی تھی اسے تبا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ حیدر نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ لائبہ ایک دم خفت زدہ سی رہ گئی اور عشا کو ہنسی آنے لگی۔ کون تھا یہ؟ وہ سوال کرنے لگا غصے سے۔ آپ سے مطلب؟ لائبہ اپنے فائلز کو الٹا سیدھا کرنے لگی۔ وہ آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ میں بتا دیتی ہوں، یہ لائبہ کا فیونس عریشہ۔ لائبہ کو اس کا یوں جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگا۔ پہلے کم حیدر سے جھوٹ بولا جا رہا تھا جو وہ مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اوہ، تو آپ فیونسی بھی رکھتی ہیں؟ کم از کم اس ڈھکن سے کوئی بہتر لڑکا ڈھونڈ لینا۔ ڈھونڈ لیا ہوتا، اپنے لیے دنیا میں لڑکوں کی کمی نہیں تھی۔ وہ وہاں سے ہٹتا عین لائبہ کے سامنے آ گیا کہ اس سے پہلے وہ پھر بھاگتی۔ لائبہ ایک دم دور ہوئی۔ اسے اپنے اتنے نزدیک دیکھ کے کچھ گھبرا بھی گئی تھی۔ حیدر صاحب، پہلے آپ نظر نہیں آئے تھے نا؟ عرشا مزے سے بولی۔ حیدر نفی میں سر ہلانے لگا، جبکہ لائبہ نے عرشا کو گھورا تو وہ ہنستی ہوئی چپ ہو گئی۔ آپ اپنے روم سے باہر کیوں آئے ہیں؟ وہ کچھ الجھ کر اس کی جانب دیکھنے لگی جو کافی فریش اور کچھ جیلسی کا شکار لگ رہا تھا۔ آپ سے مطلب؟ اس نے ٹکا سا جواب دیا اور ایک جلتی کرتی مسکراہٹ اس پر پھینکتا عرشا کی جانب مڑ گیا۔ لائبہ کو اس کی فکر ستانے لگی تھی، جبکہ وہ ٹیبل پر جھکا عرشا سے باتیں کر رہا تھا۔ اس ہاسپٹل میں کچھ اچھا کھانے کو مل سکتا ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے بہت۔ ویسے تو میں یہاں سے بھاگنے والا تھا، مگر اب پلان چینج ہو گیا۔ تو کیا تم مجھے جوائن کرو گی ڈاکٹر؟
اس نے ہاتھ بڑھا کے عریشہ کے کوٹ پر لگا بیچ پڑا کیونکہ نام اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ عریشہ، وہ بولا جبکہ عریشہ چہرے پہ ہاتھ رکھتی ہنسنے لگی۔ وائی ناٹ بیرسٹر حیدر؟ صرف میں ہی نہیں، آپ کے ساتھ تو یہ شرف حاصل کرنے کے لیے ہاسپٹل کے سٹاف میں ہلچل سی ہے۔ لائبہ حیرانگی سے یہ باتیں سن رہی تھی۔ لگتا تو نہیں، وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھتا بولا، جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ تو ویسے بھی اپنے فیونس کے علاوہ کسی سے نہیں بولتی۔ اوہ، حیدر کے لب اوشے میں تبدیل ہوئے۔ ہمارا کوئی فیونس نہیں ہے، فضول مت بولو۔ لائبہ نے فوراً ٹکا سا جواب دیا جبکہ حیدر مسکرانے لگا۔ چلیں، پوری ڈٹائی سے اس نے عرشہ کا ہاتھ پکڑا۔ عرشہ پھولے نہ سمائی جبکہ لائبہ کو فکر کے ساتھ اب جلن بھی ہونے لگی تھی۔ حیدر اسے مکمل اگنور کیا وہاں سے جانے لگا۔ کینٹین کا کھانا بہت مزیدار ہوتا ہے، عرشہ اسے بتا رہی تھی۔ حیدر، پیچھے سے وہ بے ساختہ پکار گئی۔ حیدر ایڑیوں کے بل پلٹا۔ اس پکار پہ جسے دماغ میں عجیب بے چینی سی ہوئی، جس کی وجہ سے اس کے پریشانی پہ تیوری پڑنے لگی۔ لائبہ فوراً سنبھلی تھی۔ آپ کو باہر کا کھانا الاؤ نہیں ہے، آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، اور ڈاکٹر کامران ابھی 10 منٹ میں ہاسپٹل میں ہوں گے۔ ڈاکٹر عریشہ وارڈ شاید آج آپ کی ڈیوٹی میں آتا ہے، وہ سہولت سے عریشہ سے بولی جبکہ عریشہ کی یادداشت لوٹ آئی۔ اف خدایا، میری جان لے لیں گے ڈاکٹر کامران۔ حیدر صاحب، یہ ڈنر ڈیو رہا آپ پر، آپ ٹھیک ہوں گے، میں آپ کو پرسنلی ڈنر کرواؤں گی، وہ مسکرا کر کہتی وہاں سے اپنا سامان اٹھا کر بھاگ گئی، جبکہ لائبہ نے بے دھیانی میں حیدر کا ہاتھ تھاما اور سیدھا چلنے لگی۔ جب آپ کو الاؤڈ نہیں تو آپ ایسا کچھ نہیں کھائیں گے، وہ بولتی جا رہی تھی۔ حیدر نے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھا، وہ کچھ الجھ سا گیا۔ ہاں، یہ الجھن تھی، ایسا نہیں لگ رہا تھا یہ ہاتھ پہلی بار تھاما گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی کہ حیدر رک گیا۔ لائبہ مڑی۔ کیا میں تمہیں جانتا ہوں؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ نہیں، لائبہ جلدی سے بولی۔ حیدر سر ہلا گیا، چہرہ متفکر تھا۔ لائبہ کی جان حلق میں آ گئی۔ اس طرح اسے پریشان دیکھ کر وہ بنا کچھ کہے اندر جانے لگا کہ لائبہ ایک دم بولی تھی۔ کیا کھانا چاہتے ہیں آپ؟ وہ بولی۔ حیدر خوشگوارت سے پلٹا، وہ مسکرایا تو لائبہ تھوڑا پرسکون ہوئی، اور یہ تو عادت بہت پرانی تھی۔ وہ اور اس کے نقصان میں صرف اسی کی وجہ سے اس کا ساتھ دیتی تھی، لیکن اب احتیاط بہت ضروری تھی۔ جو بھی آپ کھلانا چاہیں، ایسا کچھ نہیں ملے گا جو نقصان دہ ہو۔ لائبہ ساتھ ساتھ ٹوک گئی۔ آپ کو بڑی فکر ہے میری، اس کے ساتھ چلنے لگا۔ کیونکہ آپ میرے پیشنٹ ہیں، لائبہ نے آہستگی سے کہا۔ تو یہ سب پیشنٹس کا خیال یوں ہی رکھا جاتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ جی بالکل، ہم آپ کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیتے۔ وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ پھر یہاں سے 9 تو 11 ہو جاؤں۔ وہ مڑ گیا۔ کیوں؟ لائبہ بولی۔ کیونکہ میں سب میں شامل نہیں ہوں، اور نہ ہی میں وہ سب کرتا ہوں جو سب کرتے ہیں۔ وہ اکڑ کر جواب دیتا وہاں سے جانے لگا جبکہ لائبہ کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہری۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، مرضی آپ کی، اچھا کھانا آپ کا منتظر تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتی بولی۔ اکساؤ مت مجھے، یہ میرا کام نہیں، لائبہ بولی جبکہ حیدر نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ اوکے سوری، آپ ہائپر مت ہوئیے، ہم کسی کو یہ ٹریٹمنٹ نہیں دکھتے، وہ سچ بول گئی۔ حیدر کے چہرے سے تناؤ سا ہٹا، لیکن اب میرا موڈ نہیں۔ وہ سکون سے ویٹنگ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ لائبہ گہرا سانس کھینچ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر روم میں جائیں، وہ غصہ دکھانے لگی۔ حیدر مسکرانے لگا۔ بس ایک چیز مل سکتی ہے؟ اچانک پوچھا تو لائبہ کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ لائبہ گھبراتی ہوئی دور ہٹنے لگی۔
کون کون سی چیز؟ گہری ہوتی دھڑکنوں میں وہ اسے سوال کر رہی تھی۔ سگریٹ، وہ بولا جبکہ لائبہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ ہاسپٹل میں سگریٹ الاؤ نہیں ہے۔ اور آپ کی کنڈیشن؟ سگریٹ ملے گی تو کچھ کھاؤں گا ڈاکٹر، ورنہ بھول جاؤ اب میں کچھ کھاؤں۔ سکون سے کہتا مسکراتا وہاں سے اپنے روم کی جانب چل گیا۔ لائبہ کو اس کی ہر ضد کا اندازہ بخوبی تھا۔ وہ ہفتہ بعد گھر لوٹا تھا، وہ بھی صرف فریش ہونے کے لیے۔ تھکا تھکا سا گھر میں داخل ہوا۔ سلاٹ، زیمر، ریمشا، آیت، نینا، بنہا، نور، آیان، تقریباً سب گھر والے حیدر کی طبیعت پوچھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ رشانے کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا کہ اسے رونے کی آواز آنے لگی۔ کچھ حیرانگی سے اس کے قدم نیچے ہی ٹھہر گئے۔ وہ آواز کے تعاقب میں گیا تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی وہ سر ٹیبل پہ رکھے روئے جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ زریاب کے سوال پر ایک دم رشانے نے سر اٹھایا اور زریاب کو دیکھ کر آنسو صاف کر لیے۔ جواب دیے بنا ہی وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ میں نے تم سے سوال کیا ہے کوئی؟ زریاب نے غصے سے اس کا بازو پکڑا۔ لیکن مجھے نہیں جواب دینا۔ رشانے نے اپنا بازو کھینچ کر چھڑایا۔ زریاب کو حیرانگی سے ہوئی، اس لڑکی میں کبھی اتنا دم نہیں تھا کہ وہ اس کے آگے بول سکتی۔ رشانے، مجھے غصہ نہ دلاؤ، زریاب ضبط کرتا بولا۔ میں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہوں؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے زریاب۔ وہ وہاں سے پھر سے جانے لگی۔ کس بات کا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو تم مجھے؟ پہلی بار سنایا کیا میں نے تمہیں جو تم نے ایک ادھم اٹھا لیا؟ زریاب نے پھر سے اس کا بازو پکڑا۔ نہیں، آپ نے مجھے ذلیل کرنے کا سرٹیفکیٹ لے لیا تھا 2 سال پہلے۔ علم ہے مجھے، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اپنے مزاج کے برعکس نہیں چل سکتے۔ ذرا سی اونچ نیچ مجھے طلاق تک پہنچا سکتی ہے۔ وہ بولی تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں اس وقت غصے میں تھا، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، زریاب نے کہا جبکہ رشانے کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ الفاظ جو وہ اپنے منہ سے نکال کر اس کی اہمیت کو خود نہیں سمجھ رہا تھا، کیسے لاپرواہی سے بول گیا تھا۔ میرے نزدیک بھی اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر میں آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوں تو آپ اپنی طلاق کی خواہش شوق سے پوری کریں۔ وہ پھر سے اپنا بازو چھڑاتی بولی جبکہ زریاب حیران تھا وہ کیسے بول رہی تھی اس سے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس کے بازو کو دوبارہ جکڑ کے اپنی گرفت میں قید کرتا وہ بولا۔ بالکل بند۔ وہ آنکھیں نکال کر اس کی جان نکال لینا چاہتا تھا۔ رشانے کے گالوں پہ آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ نہ میں تمہیں طلاق دوں گا نہ تم مجھ سے الگ ہو سکتی ہو۔ میں نے اس دن غصے میں وہ سب کہا تھا جس کا تم اتنا رویہ مجھے دے رہی ہو۔ تمہارے پاس دماغ ہے جو مائنڈ کرے گا؟ آپ مجھے ذلیل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ رشانے کو شدید رونا آیا تھا۔ جتنی تمہاری عقل ہے میں تمہیں اسی معیار پر رکھتا ہوں۔ مجھے آئندہ اپنا یہ رویہ مت دکھانا، بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ کہتے ساتھ ہی جھٹکے سے اس نے اسے چھوڑا اور مڑ گیا۔ رشانے اس کی پشت دیکھنے لگی۔ کیا وہ واقعی وجود نہیں رکھتی تھی؟ کیا وہ انسان نہیں تھی؟ کیا واقعی وہ اتنی کم عقل تھی؟ پہلے تو وہ اس بات پہ رو رہی تھی کہ سب حیدر کی طبیعت پوچھنے چلے گئے اسے چھوڑ کر، اور اب تکلیف میں آنسو گالوں پر گر رہے تھے۔ صرف یہ سوچ کر کہ اس کا وجود بتایا بھی تو یہ کہ کچھ بھی نہیں تھی وہ، نہ اس کی حیثیت کو وہ سمجھتا تھا نہ اسے کوئی اہمیت دیتا تھا۔ بس جب جیسے بھی اس کا دل کرے رشانے کو اسی طرح ڈھالنا چاہیے۔ وہ مڑ گئی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے عائشہ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔
ایسا نہیں تھا، وہ نہیں کر رہی تھی۔ رخسانے کو خود ہی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ اپنا چہرہ چھپائے پھر سے رونے لگی تھی۔ اسی اثنا میں گھر میں سارم بھی داخل ہو گیا اور وہی رونے کی آواز سن کے وہ رخسانے کے کمرے میں آ گیا۔ اوہ، تمہیں کیا ہو گیا گڑیا؟ وہ حیرانگی سے اور پریشانی سے بولا۔ رخسانے نے سر اچھایا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ اول بات چھپا کے وہ پچھلی بات پہ چلی گئی۔ سب چلے گئے حیدر بھیا کی طبیعت پوچھنے اور مجھے گھر چھوڑ گئے، وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ سارم ہنسنے لگا۔ آپ ہنس رہے ہیں تو اور کیا کروں؟ ہنسو نہ تو بچوں کی طرح رو رہی ہو۔ میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے سر پہ ہاتھ مارتا بولا، جبکہ یہ منظر زریاب نے دیکھ لیا۔ رخسانے ہلکا سا مسکرا دی۔ چلو اٹھو، میں چھوڑ آتا ہوں۔ ایسے نہیں روتے، وہ پیار سے بولا۔ رخسانے کو گھر کا ہر فرد بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا، سوائے اس شخص سے جو دروازے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اچانک سارم کی نظر خود زریاب پر گئی۔ ارے زریاب، گھر پر تھا تو تم اس کو کہہ دیتی۔ سارم بولا۔ زریاب سنجیدگی سے اندر داخل ہوا۔ سارم، بے حد سخت لہجے میں اس نے سارم کو پکارا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رخسانے کو زریاب کا انداز کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اچانک زریاب نے اس کا گریبان جکڑ لیا۔ رخسانے کی چیخ نکلی، آئندہ رخسانے کے آس پاس بھی دکھائی مت دینا۔ وہ روتی ہے یا ہنستی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا ہنسنا رونا دیکھنے کے لیے میں زندہ ہوں ابھی۔ بھڑکتا ہوا کہتا وہ اسے دور دھکیل دیا۔ سارم نے کبھی رخسانے کے بارے میں اس نظریے سے نہیں سوچا تھا، جبکہ لائبہ کو وہ پسند کرتا تھا۔ رخسانے کے لیے شرمندگی سی ہوئی تھی اسے۔ رخسانے کے سامنے شرمندگی سی ہوئی تھی اسے۔ زریاب کو ایک نگاہ دیکھ کر وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ پاگل ہیں آپ؟ رخسانے ہونک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھائی ہیں میرے، اور آپ ان سے کیا بات کر رہے تھے؟ تمہارا شیری کے علاوہ کوئی بھائی نہیں ہے، اور اپنے غم کے لیے تمہیں وہ شخص ملا تھا جس سے نفرت ہے مجھے۔ اپنی نفرتیں اپنے پاس رکھے زریاب، بہت ہوگی۔ میں کم عقل، میرے پاس دماغ نہیں، میں آپ کے معیار کی نہیں۔ یہ میرے اندر جتنے بھی ایپ نکالے ہیں، مگر اچھائی برائی میں فرق خود جانتی ہوں میں۔ اگر آپ کی طرح پڑھ لکھ جانے سے میرا دماغ بھی ہر انسان کو شک کی نظر سے دیکھے تو مجھے نہیں پڑھنا۔ اور زریاب کچھ بولتا کہ وہ بھیگی نظروں سے اسے خود ہی ٹوک گئی۔ آپ میرے شوہر نہیں ہیں۔ ابھی میں اپنے باپ کے گھر میں ہوں، تو جس سے چاہے بات کروں، بولوں یا جو مرضی کروں، مجھ پہ حکمرانی کرنا بند کریں۔ وہ چلائی۔ زریاب دنگ رہ گیا، جبکہ وہ بھاگ کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ دوسری طرف زریاب خاموش کھڑا رہ گیا۔ سر، روم نمبر 805 کا پیشنٹ میڈیسن نہیں لے رہا، وہ کچھ کھانے پہ آمادہ نہیں، کی طبیعت کسی بھی وقت ڈاؤن ہو جائے گی۔ نرس نے آ کر ڈاکٹر کامران کو اطلاع دی تو انہوں نے پیشانی پر بل ڈالے اور اپنی جگہ سے اٹھے۔ لائبہ جو وہیں بیٹھی تھی، اسے رات والی حیدر کی بات یاد آئی، اور وہ حیران ہی ہوگی، وہ ضد کا اتنا پکا تھا۔ وہ دونوں ہی اس کے روم کی جانب چل دیے۔ جبکہ ڈاکٹر کامران پہلے ہی غصے میں تھے، وہ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور وہاں اتنے سارے لوگ کو دیکھ کر پیشانی پر اور بھی بل پڑ گئے۔ پلیز کچھ دیر کے لیے پیشنٹ کا روم خالی کر دیں، لائبہ آہستگی سے بولی، جبکہ سالار نے سب کو وہاں سے جانے کا کہا۔ سالار صاحب، کافی سمجھدار انسان ہیں آپ، یہ ہاسپٹل ہے، پلیز احساس کریں۔ وہ ناگواری سے بولے، اصولوں کے اتنے ہی پابند تھے۔ سالار خاموش رہ گیا، پہلے ہی وہ خود حیدر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا۔ اگر کچھ بولتا تو یقیناً اس ڈاکٹر کو سنا دیتا۔ میڈیسن کیوں نہیں لے رہے تم؟ ڈاکٹر کامران سنجیدگی سے بولے۔ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں، ان سے ایک چیز مانگی تھی، اب تک نہیں ملی مجھے۔ وہ تب سے حیدر کو ہی گھور رہا تھا، وہ تب سے لائبہ کو ہی گھور رہا تھا۔ ڈاکٹر کامران سمیت سالار نے بھی لائبہ کی جانب مڑ کے دیکھا۔ اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اب کیا جواب دیتی کہ وہ کیا مانگ رہا تھا؟
کچھ بولیں گی آپ اب؟ ڈاکٹر کامران غصے سے بولے۔ سر سوری، ہم بھول گئے۔ اور ڈاکٹر کامران کے سامنے سارا الزام خود پہ لیتی بولی۔ حیدر کو البتہ اچھا نہیں لگا لائبہ کا اس طرح سر جھکانا۔ فسیدہ ہوا سلار نے اس کے بے چینی دیکھی تھی۔ ڈاکٹر آپ لاپرواہی برت رہی ہیں۔ وہ بڑھ کے سر وہ پھر سے کچھ کہہ نہ سکی۔ اگر آپ کے پیشنٹ کو کچھ بھی ہوتا ہے تو ذمہ دار آپ ہوں گی۔ ریلیکس اولڈ مین، آپ میری ڈاکٹر کو اس طرح نہیں ڈانٹ سکتے۔ یہ میرا اور ان کا مسئلہ ہے، آپ اپنی ٹانگ کیوں پھنسا رہے ہیں؟ سیدھا ہوتا بول پڑا۔ حیدر سلار نے ٹوکا۔ ایک منٹ ڈیڈ، دیکھیے XYZ، مجھے نہیں یاد کیا نام ہے آپ کا، یا یہ آپ کا مسئلہ نہیں، تو میری ڈاکٹر کو ڈانٹنا بند کرو اور آئندہ ڈانٹنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وکیلوں سے پنگا ڈاکٹروں کو ویسے بھی مہنگا پڑتا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، جبکہ ڈاکٹر کامران نے لائبہ کی جانب دیکھا جو خود بے حد شرمندہ تھی۔ ڈاکٹر کامران بس برداشت کر کے نکل گئے جبکہ لائبہ ان کے پیچھے بھاگی۔ سوری سر، پلیز، ہم ان کی طرف سے معافی چاہتے ہیں، لائبہ بولی جبکہ ڈاکٹر کامران بے ساختہ ہنسی ہے۔ لائبہ کو گشت کھا گئی۔ کیا وہ ہنسے بھی تھے؟ مجھے اپنی جوانی یاد آ گئی اسے دیکھ کر۔ خیر میں اپنی بے عزتی زور برداشت نہیں کروں گا، اپنے پیشنٹ کو سمجھاؤ تمیز سے رہے۔ اگلے ہی لمحے بھٹکتے ہوئے وہ بولے تو لائبہ جلدی سے سر ہلا گئی، جبکہ دوسری طرف سلار نے حیدر کی طرف دیکھا جس کی پیشانی پہ غصہ تھا۔ کیا مانگا تھا تم نے اپنی ڈاکٹر سے؟ وہ اپنی بات پر زور دیتا بولا۔ سیکرٹ۔ وہ سکون سے مسکرایا۔ حیدر سلار کو لائبہ پر اب ترس آنے لگا۔ ڈیڈ ٹیک اٹ ایزی پلیز، میں بہت بور ہو چکا ہوں۔ بور تم نے ہاسپٹل کے ناک میں دم دے دیا ہے۔ ہر نرس کے منہ پر یہی بات ہے کہ روم نمبر 805 دوائی نہیں لے رہا۔ اب وہ بیچاری لڑکی کیا جواب دے گی؟ ڈیڈ آپ کو اچھی نہیں لگتی وہ؟ حیدر ایک دم جوش سے بولا۔ سلار مسکرا دیا۔ پیاری ہے۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، لیکن ذریعہ وہ رک گیا۔ کیا ذریعہ؟ حیدر نے غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ لائبہ 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 پیچھے پڑ گیا میرے، وہ ذرا غصے سے بولا۔ سلار لب دبا گیا۔ تمہیں یاد ہے لائبہ؟ سلار نے سوال کیا۔ کیوں؟ میری یادداشت چلی گئی ہے جو مجھے یاد نہیں ہوگی؟ سب یاد ہے مجھے، حیدر سر جھٹک کر بولا۔ اچھا تو بتاؤ۔ سلار چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ڈیڈ میرا موڈ نہیں۔ موڈ خراب کرنے کا یار، حیدر جی چوا۔ حیدر تم جانتے ہو نا تمہارے لیے صرف لائبہ ہی ہے۔ کیوں؟ وہ بھڑکا۔ کس لیے؟ بچہ نہیں ہوں میں، نہ ہی مجھ سے زبردستی کیجیے گا آپ۔ منہ اٹھا کر کوئی بھی لائبہ میں اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ وہ تمہاری زندگی میں شامل ہے۔ حیدر کی مٹھیاں بھینچنے لگیں۔ سلار ایک دم ہوش میں آیا۔ وہ کس بات پہ فورس کر رہا تھا اسے؟ کون میری زندگی میں شامل ہے؟ ذرا کھل کر بتائیں۔ بے حد غصے سے وہ ایک لفظ چباتا بولا تھا۔ کوئی نہیں، ریلیکس ہو جاؤ۔ نہیں، جواب دیں۔ اس نے اچانک گلاس پھینک کر مارا۔ آپ جس کو چاہیں میری زندگی میں شامل کر دیں اور جب چاہیں گے نکال دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کٹ پتلی نہیں ہوں میں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا ڈیڈ، میں لائبہ سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ میری زندگی کی بنیاد اسی پہ رکھی گئی تھی۔ میں اپنے رشتوں سے اس کی وجہ سے دور ہوا۔ میں اپنے دادا کو آخری وقت میں دیکھ نہیں سکا کیونکہ میرا باپ نہیں چاہتا تھا میں واپس آؤں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ 4 دن کی آپ کی محبت مجھے سب بھلا دے گی؟ وہ دھاڑا اور ایک دم سر تھام گیا۔ سلار کو خود پر شدید غصہ چڑھا۔ سرخوتی نظروں سے دروازہ کھول کے خفتی سے سلار کو دیکھتی لائبہ اندر داخل ہوئی اور ایک دم اس کی جانب بڑھی۔ وہ جو اپنے بالوں کو جگڑے ہوئے تھا ایک دم اسے اپنے سامنے دیکھتا رہ گیا۔ آپ کو آپ کی سگریٹ مل جائے گی، لیکن پہلے آپ کو کچھ کھانا ہوگا، دوائی لینی ہوگی اس کے بعد۔ وہ آہستگی سے بولی، اس پر جھکی ہوئی تھی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ حیدر نے اس کی جانب دیکھا۔ دوائی لیں گے تو یہی ہوگا۔ دوائی نہیں لیں گے تو یہی ہوگا، لائبہ نے کہا جبکہ سلار باہر نکل گیا۔
حیدر نے باپ کو جاتے ہوئے دیکھا اور تکیوں کے سہارے بیٹھ گیا۔ سر میں درد تو تھا لیکن اب وہ ٹھیک تھا۔ لائبہ نے اس کا کھانا نرس سے منگا لیا، اس کے آگے رکھا۔ کھائیں، تم بھی جوائن کرو مجھے، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ شکوہ لائبہ نے گہرا سانس بھرا۔ ہم کھانا کھا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے پھر لے جاؤ، وہ سکون سے بولا۔ آپ کی وجہ سے ہمیں ڈانٹ پڑی ہے، اب آپ نخرے مت دکھائیے۔ ڈاکٹر ہیں ہم کوئی؟ وہ رک گئی۔ ہاں کوئی، وہ مسکرایا۔ کچھ نہیں، میری بیوی نہیں ہو جو میرے نخرے دیکھو گی، رائٹ؟ وہ ہنسا۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا، لائبہ بولی، جبکہ حیدر کھانا کھانے لگا۔ آپ کھانا کھا لیں، ہم دوائی بھجوا دیں گے، وہ جانے لگی۔ اگر تم یہاں سے گئی تو یہ چیز دیوار میں پڑے گی جا کر، وہ سہولت سے مسکراتا ہوا بولا۔ پاگل ہیں آپ، وہ بڑکی، کتنی بار پوچھو گی؟ لائبہ غصے سے اسٹول پہ بیٹھ گئی جبکہ حیدر اس کی جانب دیکھتا رہا اور سکون سے کھاتا رہا۔